آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بغیر کیمیکل کے خالص اجزاء سے بننے والا جامع شیریں لال شربت، یا اس کو آپ روح افزا بھی کہہ سکتے ہیں، جو مرضی کہہ لیں۔ اس کا ذائقہ ہو بہو بازار کے جامع شیریں روح افزا جیسا ہوگا، لیکن یہ آپ کے دل پر بالکل بھی بھاری محسوس نہیں ہوگا، اور اتنا ہی کم بجٹ میں بن کر تیار ہوتا ہے۔ مطلب کہ بازار سے اگر آپ لیں تو بہت ہی مہنگی آپ کی جامع شیریں کی بوتل آتی ہے، گھر پر ہی بہت ہی کم بجٹ میں بن کر تیار ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے خالص گلاب کی پتیوں سے بنایا ہے۔ گلاب کی پتی آپ کو پتہ ہے اس کا جو عرق ہوتا ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے، ایک تو ذائقہ دار بھی ہوتا ہے، آپ کے جسم کو ٹھنڈک دیتا ہے، دل کو سکون پہنچاتا ہے، اس کے بہت سے فائدے ہیں، قبض کو دور کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم بنائیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ بھی ملے گا اور ذائقہ بھی ملے گا۔ گرمیوں میں بنا کر اس کو آپ انجوائے کریں، یا محرم کے لیے بھی اس کو آپ بنا سکتے ہیں، اور بنانا اس کا بہت ہی آسان ہے۔ تو بغیر دیر کے فٹافٹ سے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس مزیدار سے جامع شیریں کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے تقریباً 120 گرام گلاب کی پتیاں، جو کہ ڈنڈیاں نکالنے کے بعد 100 گرام رہ جائیں گی، اور یہ اتنی سستی پڑی ہیں کہ صرف 150 روپے کی 1 کلو آئی تھیں، جس میں سے میں نے صرف 100 گرام خریدی ہیں لی ہیں، اور یہاں 100 گرام سے 150 گرام کے قریب۔ تو کیا کریں گے، ڈنڈیاں الگ کر کے پتیاں بالکل الگ کر لیں گے، ان کو کھلے پانی سے ہم نے دھو لینا، اس طریقے سے دباتے ہوئے، تاکہ سارا کچرا اس کا اتر جائے، اور اوپر سے اپنے پتیوں کو نکال لینا ہے اور کچرا سارا نیچے بیٹھ جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے 2 بار اس کو کھلے پانی سے دھو لینا ہے، تاکہ بالکل صاف ستھرے ہو جائیں۔ تو پتیوں کو میں نے کھلے پانی سے دھو لیا ہے۔ میں نے ایک برتن لیا ہے جس میں مجھے جامع شیریں بنانا ہے، اس میں ڈالیں گے 1200 ml پانی۔ تو میں نے 1 لیٹر ابھی ڈالا ہے، 200 ml میں بعد میں اور ڈالتی ہوں۔ تو 1200 ml یا 1 لیٹر اور 200 ml پانی اس میں شامل کر دینا ہے آپ نے، اور پانی ڈالنے کے بعد جو پتیاں ہم نے دھوئی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے، اور چولہے کو ہم نے آن کر لینا ہے۔ اب اس میں قدرتی کلر کے لیے میں نے یہاں پر ایک چقندر لے لیا ہے بڑے سائز کا، اس کو میں نے اس طرح چھیل کر دھو کر کاٹ لیا ہے، اور یہ اس میں شامل کر دیں گے۔ اس سے ہمارا قدرتی کلر بہت ہی زبردست چقندر کا آئے گا، اور اس سے جو ہے ہمیں طاقت بھی ملے گی، اس کے علاوہ کلر بھی آئے گا۔ تو چقندر اس میں ڈال دیں گے، اس کو ہم پکنے دیں گے۔ جیسے اس میں ایک بوائل آئے گا، آہستہ آہستہ پتیوں کا کلر جو ہے نا ہلکا ہوتا جائے گا، اور پتیاں اپنا سارا رنگ جو ہے نا پانی میں چھوڑ دیں گی، چقندر بھی اپنا رنگ پانی میں چھوڑ دے گا۔ اچھا، پہلے میں نے 2-3 پیس چقندر کے بچا لیے تھے کیونکہ مجھے کچھ زیادہ لگ رہے تھے، پھر میں نے وہ بھی اس میں شامل کر دیے، اور ٹھیک ہے، تاکہ اچھا سا کلر اس کا نکل آئے۔ بس اس کو ہم نے 3-4 ابالے دلانے ہیں کہ بالکل پتیوں کا کلر جو ہے نا ہلکا ہو جائے گا، اور سارا پانی جو ہے نا مطلب کلر جو ہے پانی میں آ جائے گا، اور آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ پتیوں نے اپنا سارا کلر چھوڑ دیا۔ بہت زیادہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ چقندر نے اپنا کتنا زبردست جو ہے نا کلر اس میں چھوڑ دیا ہے۔ تو اس میں ہم کوشش کریں گے کلر مت ڈالیں گے، اگر ڈالیں گے تو بہت ہی کم ڈالیں گے۔ پھر اس کو پکنے دیتے ہیں، تقریباً 3 سے 4 ابال اس کو آئیں گے، اور اس کا اچھا سا کلر بھی نکل آیا ہے، اور پتیوں کا کلر بھی بالکل فینٹ ہو چکا ہے، ساری کلر پتیوں نے پانی میں نکال دیے۔ تو بس چولہے کو بند کر دیں گے، اور اس کو ہم چھان لیں گے۔ یہاں تک کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، چینل کو پہلی بار واچ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو دیکھیں اس کو اچھے سے ہم نے چھان لیا ہے، اور دباتے ہوئے اس کو اچھے سے جو ہے نا ہم اس کو نچوڑ لیں گے، تاکہ جتنا بھی تھوڑا بہت عرق گلاب کے پتیوں کا بچا ہے وہ بھی اچھے سے نکل آئے۔ اس کے بعد پہلے والی کڑھائی کو دھو کے اس میں اس سارے پانی کو ہم شامل کر دیں گے، اور مزید اس میں پانی ڈالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ہم نے اب پکانا ہے، تو اس میں میں شامل کروں گی 1 کلو چینی۔ 1200 ml پانی تھا تو اس میں 1 کلو چینی ڈالیں گے، اور تھوڑی سی زیادہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، تاکہ ہمارا جو جامع شیریں ہے جلدی بن کر تیار ہو جائے۔ چینی زیادہ ہوگی تو اس کو پکانا کم پڑے گا۔ تو بس چینی میلٹ ہوتی ساتھ اس میں ہم شامل کر دیں گے 2 لیموں کا رس، جس کو میں نے اچھے سے چھان لیا ہے۔ یہ ڈالنا اس میں ضروری ہے، چاہے تو آپ لیموں کا رس ڈالیں، چاہے تو آپ ½ ٹی اسپون جو ہے نا سٹرک کیسر یا ٹاٹری ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ ڈالنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے چینی دوبارہ یعنی جمتی نہیں۔ اگر آپ بوتلوں میں شربت کو ڈال کے رکھتے ہیں نا تو چینی پڑی پڑی جو ہے نا دوبارہ سے کرسٹلائز ہونا شروع ہو جاتی ہے، جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لیموں ڈالنے سے یا ٹاٹری ڈالنے سے چینی جمتی نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا میں نے اس میں فوڈ کلر ڈالا ہے، مجھے کچھ کلر کم لگ رہا ہے کیونکہ اس نے بھی پکنا بھی ہے۔ اچھا، چینی میں یہاں پر تھوڑی سی آدھے کپ کے برابر مزید شامل کر رہی ہوں۔ بس اس کو اب ہم پکنے دیں گے، اور اس کو ہم نے جو ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے، اور تقریباً 1 تاج کی چاشنی کہہ لیں، یا اس سے تھوڑا سا پہلے ہم اس کو اتار لیں گے۔ تو ٹھیک ہے، دیکھیں پکنا شروع ہو گیا، اس کا کلر پکتے پکتے مزید گاڑھا ہو گیا، مطلب تھک ہو گیا، یعنی ڈارک ہو گیا۔ تو کلر آپ کو اس کے علاوہ زیادہ نہیں ڈالنا، پکنے کے بعد تھوڑا سا مزید جو ہے نا اس کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں نے اس کو 20 منٹ تقریباً پکا لیا، 20 سے 25 منٹ، اور دیکھیں ابھی کافی حد تک گاڑھا ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس میں ہم نے لاسٹ پہ کیا کرنا ہے، یہ روح افزا ایسنس ہے میرے پاس، اس کا بہت تیز فلیور ہوتا ہے، بالکل تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں 1/4 چمچ سے بھی کم میں نے اس میں ڈالا ہے، بہت زیادہ مت ڈالیے گا، پھر بہت زیادہ تیز اس کی خوشبو آئے گی۔ اصل میں گلاب کی پتیوں کا اپنا ہی فلیور بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ ایسنس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل تھوڑا سا میں نے روح افزا ایسنس ڈالا ہے، اور 3 سے 4 قطرے میں اس میں ڈال رہی ہوں جو ہے کیوڑا ایسنس کی، ٹھیک ہے۔
تو آپ چاہیں تو خالی کیوڑا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں، خالی روح افزا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں. میرے پاس دونوں تھے، میں نے تھوڑے تھوڑے ڈال دیے. گلاب کی پتیوں کا اپنا ایک بہت اچھا فلیور ہوتا ہے، لیکن اس کو انہینس کرنے کے لیے ہم نے ایسنس ڈالا ہے. اگر آپ کے پاس ایسنس نہیں ہے تو آپ بالکل اسکپ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ ہلکی سی ایک تار بن رہی ہے، تو بس ہم نے اس کو اتنا ہی پکانا ہے. آپ نے ٹائم کا حساب نہیں رکھنا، آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ اس طریقے سے ایک تار بن رہی ہو. تو بس جامع شیریں تیار ہے. اس کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے، ٹھنڈا ہونے کے بعد مزید تھک ہو جائے گا. تو دیکھیں ٹھنڈا ہونے کے بعد ماشاءاللہ کتنا گاڑھا ہو گیا، بالکل پرفیکٹ بازار جیسی کنسسٹنسی میں آ چکا ہے یہ. تو آپ نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ورنہ بہت ہی تھک ہو جائے گا. تو میں آپ کو اس کو بنا کر بھی دکھاتی ہوں. پہلے ہم اس کو بوتلوں میں بھر لیں گے اور دیکھیں ٹھنڈا ہونے کے بعد اس طریقے سے آپ لائن لگائیں گے تو بالکل آپس میں ملے گی نہیں لائن. اس کو آپ بوتلوں میں بھر کر رکھیں اور اس کو آپ باہر ہی روم ٹیمپریچر پہ رکھیں گے، انشاءاللہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا اور کوئی اس میں چینی نہیں جمے گی، کیونکہ ہم نے اس میں لیمن ڈالا ہے. اور یقین مانیے اتنا مزے کا بنتا ہے، میرے گھر والوں کو یہ بہت ہی پسند آیا. تو آپ اس کو ان گرمیوں میں بنا کر ٹرائی کریں. اس کو آپ چینی ڈال کر بھی بنا سکتے ہیں یا ڈائریکٹ آپ جامع شیریں گلاس میں ڈالیں، اس میں ٹھنڈا پانی ڈال کر اس کو آپ انجوائے کریں. یا پھر دودھ میں اگر آپ نے اس کو ڈالنا ہے تو ڈائریکٹ گلاس میں آپ جامع شیریں ڈالیں اور اندر دودھ ڈالیں اور اس کو انجوائے کریں. اس کو آپ بھی بنا کر ٹرائی کریں، مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا. ویڈیو کیسے لگے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.